الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الرحمن آمنا بہ علیہ توکلنا فستعلمون من هو فی ضلال مبین۔ قل هو الرحمن، آپ فرما دیجئے کہ وہ رحمان ہے، آمنا، ہم اسی پر ایمان لائے، وعلیہ توکلنا، اور اسی پر ہم نے بھروسہ کیا، فستعلمون، اور پھر ان قریب تم جان لوگے، من ہوا فی ضلال مبین، کہ کون کھلی گمراہی میں پڑا ہوا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار کو دعوت توحید دیتے، اسلام کی تعلیمات سے آگاہ کرتے، ان کو کہتے کہ آپ اپنی بدعمالیوں کو چھوڑ کر اسلام کے سیدھے راستے پر آ جاؤ، تو وہ آگے سے مسلمانوں پر تہمت لگاتے، الزام لگاتے، مسلمانوں کا مذاق اڑاتے کہ تم تو خام خواہ خود ہی کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو، ہمیں تم نے کیا یہ تبلیغ کرنی ہے۔ تو ان کافروں کی ان باتوں کا جواب اللہ تعالیٰ نے اس طرح دیا کہ قل هو الرحمن، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان لوگوں کو کہہ دیجئے، یعنی آپ کفار کو کہہ دیجئے کہ هو الرحمن، کہ وہ رحمان ہے، آمنا، ایمان لائے ہم، بہی، اس پر، کہ وہ رحمان ہے جس پر ہم ایمان لائے ہیں، وعلیہ توکلنا، اور اسی پر ہم نے بھروسہ کیا ہے، یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ، وہ ہمارا خدا ہے، ہمارا رب ہے، اسی پر ہم ایمان لائے ہیں اور اسی پر ہم بھروسہ کرتے ہیں۔ لیکن ہم تمہارے ساتھ اس معاملے میں بحثیں نہیں کرتے، ہم بحث و مباحثے میں نہیں پڑھتے، بحث و تمہیس میں تمہارے ساتھ ہم نہیں پڑھتے، بلکہ ہم یہ بات یہیں پر ختم کر دیتے ہیں کہ فستعلمون، کہ ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا، تمہیں علم ہو جائے گا، تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ من ہوا فی ضلال مبین، کہ کھلی گمراہی میں کون پڑا ہوا ہے۔ فستعلمون کا مطلب ہوتا ہے کہ ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا، ان قریب تم جان لو گے، ان قریب تم آگاہ ہو جاؤ گے۔ تو اس ان قریب کا مطلب یہ ہے کہ جب تم لوگ اس دنیا سے چلے جاؤ گے، مر جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے، تو پھر تمہیں پتہ چلے گا۔ تو ان قریب اس لفظ کو اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ جو انسان کی زندگی ہے، 20 سال، 40 سال، 50، 60، 70، 80 سال جو ہے، یہ بہت تھوڑی زندگی ہے آخرت کے مقابلے میں۔ اصل میں زندگی تو آخرت کی یا مرنے کے بعد ہی شروع ہونے والی ہے۔ جب آدمی اس دنیا پہ ہوتا ہے تو وہ اس کے جو 60، 70 سال ہے نا، وہ ایسے ہی گزر جاتے ہیں کہ جیسے پھر وہ قیامت کے دن کہے گا کہ میں تو دنیا میں صرف ایک دن کا کچھ حصہ، ایک لمحہ کے لیے گیا تھا، یا وہ دن کا کوئی پہلا حصہ تھا یا کوئی آخری حصہ تھا، میری تو زندگی بس اتنی ہی تھی۔ یعنی کہ جب انسان زندہ ہوتا ہے تو اسے احساس ہی نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے کہ میں بہت کچھ ہوں، لیکن جب وہ آنکھیں بند کر لیتا ہے، مر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، چلا جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، تو پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ اصل زندگی تو یہی ہے جو لامحدود ہے، جو 1000 سال، 2000 سال نہیں، بلکہ اس کی کوئی گنتی ہی نہیں ہے، وہ تو لامحدود ہے۔ تو اس حوالے سے یہ کوئی 50، 60، 70 سال جو ہے نا، یہ ان قریب ہی کہی اور مانی جاتی ہے۔ تو یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ ان کافروں کو کہہ دیجئے کہ ہم تو اللہ پر ایمان لائے ہیں، وہی ہمارا اللہ ہے، وہی ہمارا رب ہے، وہی ہمارا رحمان ہے، ہم اسی پر ایمان لائے ہیں، اسی پر ہم بھروسہ کرتے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ وہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے گا۔ فستعلمون من هو فی ضلال مبین، اور ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کھلی گمراہی میں کون پڑا ہوا تھا۔ تو جب تم مرو گے تو پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ گمراہ ہم تھے یا تم ہو۔ تم ہمیں گمراہ کہتے تھے نا، تو پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ گمراہ کون تھا، کھلی گمراہی میں
کون پڑا ہوا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، یہ کہ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اپنا تعارف جو ہے وہ کافروں کو کرایا ہے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ بھلا اگر اللہ تعالیٰ تمہارا پانی روک لے تو کون ہے جو تمہارے پانی کو جاری کر سکے، جو تمہیں پانی دے سکے؟ اس کے علاوہ تو کسی کے پاس یہ طاقت نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کی تو بہت سی نشانیاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پانی کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ یہ انسان کی روزمرہ کی استعمال کی چیز ہے، ہر وقت اس سے سابقہ پڑا رہتا ہے، اس کے بغیر انسان کا گزارا ہی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اللہ نے کہا کہ تم دور کیوں جاتے ہو، صرف ایک پانی کی طرف ہی آ جاؤ۔ اگر تم نے اللہ کی طاقت دیکھنی ہے تو پھر یہ دیکھو کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے اس پانی کو ختم کر دے، پانی کو زمین کے بہت زیادہ نیچے لے جائے، تو کون ہے جو اس پانی کو تم تک پہنچا سکے؟ کوئی بھی نہیں، کسی میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جو انسان کی ضرورتوں کو پوری کرتا ہے، جو انسان کو رزق دیتا ہے، جو انسان کو پانی دیتا ہے، جو انسان کو صحت دیتا ہے، جو انسان کو تندرستی دیتا ہے، جو انسان کی ضرورتیں پوری کرتا ہے، جو انسان کی حاجت روائی اور مشکل کشائی کرتا ہے، جو انسان کی بگڑی بنانے میں کام آتا ہے، جو انسان کی مشکلوں میں اس کے کام آتا ہے۔ یہ سارا کام اللہ ہی کے ہے۔ انسان اللہ کے علاوہ کسی اور میں اتنی پاور ہی نہیں، کسی اور میں اتنی طاقت ہی نہیں، کوئی اتنی قدرت رکھتا ہی نہیں کہ وہ انسان کے کسی کام آ سکے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے مثال کے طور پر ایک پانی کا ذکر کیا ہے کہ ساری باتوں کو چھوڑو، صرف ایک پانی کی طرف ہی آ جاؤ کہ اگر تمہارا پانی زمین کے زیادہ نیچے چلا جائے، تمہارے نلکوں سے غائب ہو جائے، تمہارے کنوؤں سے چلا جائے، تمہارے کنویں خشک ہو جائیں، تو کون ہے جو تمہیں پانی دے سکے؟ یقیناً اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں، اللہ ہی ہے جو تمہیں دوبارہ پانی دے سکے۔ تو جب اللہ ہی ہے تو پھر کیوں اس کی قدرتوں کا انکار کرتے ہو، کیوں اس کی طاقتوں کا انکار کرتے ہو، کیوں اس کو نہیں مانتے ہو؟ تو تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ تم اللہ کی وحدانیت کو مان لو، اس کی طاقتوں کو مان لو، اس کی قدرتوں کو مان لو، اس کے سارے کاموں کو مان لو کہ وہی سب کچھ کرنے والا ہے، اسی کے اختیار میں ہے۔ اگر تم اس کا انکار کرو گے تو نہ تم دنیا کے رہو گے، نہ تم دین کے رہو گے۔ اگر تم اس کے اپنے سارے معاملات اس کے سپرد کر دو گے تو پھر یہ دنیا بھی تمہاری ہوگی، پھر آخرت بھی تمہاری ہوگی، تم دنیا میں بھی عزت پاؤ گے اور آخرت میں بھی فوز و فلاح پاؤ گے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم مجھے ہی مانو، میری ہی طاقت کا اعتراف کرو، مجھے ہی اپنا سب کچھ سمجھو۔ اگر اس لائن پر آؤ گے تو تمہاری بہتری ہے، اگر اس لائن پر نہیں آؤ گے، صراط مستقیم کو نہیں مانو گے، تو پھر اس میں تمہارا نقصان ہی نقصان ہے۔ تو یہاں صورت ملک جو ہے وہ ختم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے قرآن پر، اسلام پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔